سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میرا ماں باپ تواڈے تے قربان ہو گئے. اس طرح کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میرا ماں باپ تواڈے تے قربان ہو گئے. سونیا ایسا تو عمل بتاؤ کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین پسند کر لے. مینو پسند کر لے, میرا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, اللہ مینو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت نہ سبحان اللہ کے, کثرت نہ سبحان اللہ کے. اور سبحان کی کتنی ڈگریاں ہو گیا؟ 3 ہو گیا. آؤ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھی اور سبحان اللہ کاج کے لو سبحان اللہ. سبحان اللہ میرا سنیں ہو تو ہم اپنے آپ کو کہنی چاہیے کہ کتنی فضیلت ہے, کتنا درجہ ہے, کتنا ثواب ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا اللہ رب العالمین پاک ہے, او پاک ہستی ہے, او پاک ہے. الذی او پاک ہے جس نے اپنے سونے بندے خاص بندے نو رات دے کچھ وقت دیتا, کچھ حصہ رات دا کچھ حصہ رات دے کچھ حصے دے اندر لیلا رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام کو مسجد اقصی تک سیر کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا مسجد اقصی او مسجد اقصی ہے کہ جس کے ارد گرد آس پاس اللہ نے بے شمار برکتاں نازل کر دیا ہیں. اچھا سوال ہے کہ مسجد کے اندر برکتاں ہوئی تو باہر ہوئی اندر ہوئی ہے نا مسجد, یہ سمجھ آ رہی نا؟ مسجد کے اندر برکتاں ہوئی ہیں باہر نہیں. لیکن یہ ایسی مسجد اقصی ہے کہ جس کے آس پاس سبحان اللہ 4 چفیرے باہر برکتاں نے. کیوں برکتاں نے 4 چفیرے مسجد کے آس پاس برکتاں اس واسطے نے کہ اوتھے اللہ نے نبیاں دے ڈیرے سن. اللہ نے نبیاں دے گاڑی کا بولو یار, اللہ نے نبیاں دے ڈیرے سن اور اللہ نے نبیاں دے کئی ہزار نبیاں دیاں قبراں نے, کئی ہزار نبیاں دیاں قبراں نے. کیڑی جگہ تے؟ مسجد اقصی جنوں بیت المقدس کہتے ہیں. اس بیت المقدس کے 4 چفیرے اللہ رب العالمین نے برکتاں رکھ دیا نے. تے کیوں رکھیاں برکتاں؟ اللہ فرما رہا ہے ایتھے میرے نبی لکھ رہے ہیں, میرے نبی آرام فرما رہے ہیں, اور ایتھے میرے نبیاں کا ڈیرا ہے. تو معلوم ہوا جس جگہ تے اللہ نے نبیاں کا ڈیرا ہوتا ہے, جس جگہ تے اللہ نے نبی بستے ہیں, جس جگہ تے اللہ نے نبی اور ولی رہتے ہیں, اس جگہ تے اللہ اپنی رحمتاں نازل فرماتا ہے. اللہ اپنی رحمتاں سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اپنی رحمتاں نازل فرما رہا ہے. تو پتہ چلیا داتا علی حجمیری دے کے ذات رب نے ہمیشہ رحمتاں نازل ہو رہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی حجمیری کی ذات ہے, اللہ کی رحمتاں ہر وقت بسریاں نے. تو معلوم ہوا ولیاں دے ڈیرے تے جا کے اللہ کی رحمتاں لینا نبیاں کی سنت ہے. حضرات محترم
العالمین نے ارشاد فرمایا لیلا رات دے کچھ حصے رات دے کچھ وقت کے اندر اللہ نے اپنے یار کو سیر کرائی اپنے عبدی کی اپنے عبد کو ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدی ہی یا عبدہ اس میں فرق ہے عبد اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی سے کام کرے یعنی جس کا اللہ حکم دے اور وہ اس حکم کو تسلیم کرے اور اس کے مطابق چلے اس کو عبد کہتے ہیں اور عبد ہی اس کو بولا جاتا ہے جس کی مرضی سے رب کام کرے جس کی مرضی سے رب کہے کہ اے میرے بندے تو جو چاہنا ہے تو مانگ میں بھی عطا کرا گا میری مرضی ہے کہ تینوں میں اتنی شان عطا کر دیتی ہیں تو عبد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور معراج ہوئی ہے روحانی طور پہ یعنی روح کے نال لیکن اللہ نے قرآن پاک میں عبد ہی لفظ فرمایا اہل عرب کے اندر عبد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو روح اور جسم کا مجموعہ ہو روح اور جسم کا مجموعہ ہو اس کو عبد کہتے ہیں جن جان بیٹھو تو جسم بھی سلامت ہو صحیح سلامت آدمی ہو اس کو عبد بولتے ہیں اور اگر روح جی براج ہوتی تو پھر عبد لفظ نہیں سے ہونا ایک بات یاد رکھو کہ کافرہ نے کیوں شور پایا کافر تو نہیں منے اگر روح جی براج ہوتی تو کافرہ مان جانا سی اور کہنا سے خواب کے اندر بندہ انتا سکیندہ دے اس سے پہنچ جاتا ہے مان لیتے ہیں لیکن زندہ آدمی جاگتا آدمی رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام کو مسجد اقصی تک نہیں پہنچیا معجزہ اس کو کہتے ہیں جڑا عقل دے وچ نہ آوے عقل دے وچ نہ آوے عقل تنگ ہو جائے اس کو معجزہ عقل دے وچ نہیں آتا اگر عقل وچ آندا تو ان معجزہ ہی نہیں کہتے حضرات محترم معجزہ کیا ہے پہلے ہے اللہ رب العالمین نے اس ایت کے اندر نشانی بنائی لنوریہ من آیاتنا کہ اللہ نے اپنے خاص بندے کو اپنی نشانیاں دکھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی خاص نشانیاں دکھائی اب دیکھو نشانی کیا ہوتی ہے نشانی کیا ہوتی ہے اگر کوئی کام بغیر واسطے کوئی کام بغیر واسطے عادت کے خلاف اللہ تعالی کی قدرت سے ظاہر ہوئے کوئی کام بغیر واسطے یعنی درمیان میں جو واسطہ تھا تین ہوئی ہے نا تو درمیان میں واسطہ ہے انہوں ختم کرو ڈائریکٹ ہو گیا فرمایا ڈائریکٹ کوئی کام بغیر عادت کے خلاف ظاہر ہو تو اس کو نشانی کہا جاتا ہے نشانی اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں تو پیدا ہوئے اس دے وچ کوئی واسطہ نہیں اور اما حوا بغیر ماں تو پیدا ہوئی یعنی اما حوا کی کوئی ماں نہیں اگر منے بچہ پیدا ہوتا سواب کی ہے ماں ہے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حوا اس نے مائی اگر وچ نہیں آ رہا کہ کس طرح پیدا ہوئی لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ رب العالمین ہر شے پہ قادر ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے قدرت رکھتا ہے ہر شے پہ قادر ہے وہ بغیر ماں باپ کو پیدا کر سکتا ہے
بغیر ماں باپ کو پیدا کر سکتا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کو پیدا ہوئے, بغیر باپ تو بعد پیدا ہوئے, اے ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. تو حضرات محترم اس کو کہتے ہیں نشانی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانی, اللہ کی قدرت. اور اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی عمل عادت کے خلاف کسی نبی سے ہو جائے, کسی نبی سے ہو جائے, اس کو معجزہ بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اب دیکھو کہ کنگنا میں جو پانی نکل سکتا ہے, نکل سکتا ہے نہیں نکل. اگر جانا ہے کنگنا میں جو پانی چشمے نکل نہیں آتا. اگر نبی اس طرح کرے اور برتن میں اس طرح ہاتھ رکھے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں, چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اس کو ایسا کہتے ہیں. اگر آسا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کمان اور شکر سے بہت بڑا سا بن جاتا ہے, بہت بڑا سا بھی بن جاتا ہے. کیا غریب ڈنڈے بھی سب بنے؟ پھر اگر وہ جانا ہے بولتے تو صحیح آتا ہے, سبحان اللہ کہہ دو. اور گلی ڈنڈے بھی سب بنے, لیکن اللہ کا نبی اشارہ کرے تو سب بن جاتا ہے. اللہ کا نبی اشارہ کرے تو سب بن جاتا ہے. تو حضرات محترم اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ پہلے کی نشانی, اللہ کی نشانی, اور دوسرا کی معجزہ, تیسرا کی کرامت. ان وجہ سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے. اگر کوئی عمل بغیر عادت کے خلاف کسی بری سے سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں, اس کو کرامت بولتے ہیں. جس طرح تیرے میرے پیر یاوری والے سرکار سبحان اللہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت کے اندر ان کے ٹائم میں ایک وقت کے اندر 70 کاران کے اندر افطاری کی. اگر میں جانتا ایک بندہ ہوئے تو 70 کاران اور ایک ہی ٹائم ہوئے, ایک ہی وقت ہوئے, تو کیا ہر گھر میں جو افطاری کر سکتا ہے؟ ایک طالب علم موجود ہونا ضروری ہے. اگر ایک مندر کے ایک طالب علم ہوئے, لیکن 70 کرانے بچوں نے افطاری کی تھی. کسی نے کہا حضور آج روزہ افطار 6:30 کر لو. ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا حضور روزہ 6:30 افطار کر لو. حضور غوث اعظم نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے میں تیرے گھر بھی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا, تاکہ 70 آدمی آ گئے کہ حضور آج دعوت 6:30. تو غوث اعظم نے سارے بھی قبول کر لی, اور ان کے وقت کے اندر غوث اعظم ہر گھر کے اندر موجود ہے. عقل میں نہیں آتا, لیکن اگر عشق ہوئے کیا سبحان اللہ. اس واسطے ابو جان عقل نال سودا کیتا, وہ کہنا میری عقل میں نہیں آتا. ابو جان نے صبح اٹھے, سامنے آقا آ رہے ہیں, سامنے آ گیا میرے کو دیکھو نقشہ میں اس طرح سامنے حضور چل رہے. ایک رو ابو جہل نکلیا, ابو جہل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی گل دس, بڑی نئی گلاں دسنا, 10 کوئی نبی گل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آج کی رات مینوں معراج کرائی, سبحان اللہ, سیر کرائی. ابو جہل کہتا کس طرح کہ تو لے کے کتنا نکل. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی. ابو جہل سے توتے ہو گئے, کہتا ہے عقل وچ نہیں آتا, عقل وچ نہیں آتا. ابو بکر سبحان اللہ, ابو جہل نے اعلان کر دیتا, اوے مکے والے جلدی آئے, جلدی تم ایک واقعہ دسیے. سارے مکے والے اکٹھے ہو گئے, سارے اکٹھے ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ گئے. ابو جہل کہتا ہے اور مکے والے ہو, اگر محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام کو مسجد اقصی تک سیر کرائیے کیتی ہے, تے کیا تسی منتے ہو؟ حضرت ابو بکر اگے نکلے, فرمایا کوئی کہتا نہیں, میرا یار کرے تے میں
ابو بکر مندا ہے حضرت محترم اے ہے معجزہ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے آپ کا چلنا معجزہ آپ کا بیٹھنا معجزہ آپ کا اٹھنا معجزہ آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ آپ کے سر کے بال مبارک معجزے آپ کا سات دن چوٹی کے بارہ کو لے کے نہ بیان ناخنا تک سراپا معجزہ بن گیا ہے ایک نبی ایک معجزہ لے کے آیا ایک نبی دو معجزے لے کے آئے ایک نبی تین معجزے لے کے آئے ایک نبی پانچ معجزے لے کے آئے حتیٰ کہ سارے نبی رسول آئے معجزے لے کے آئے لیکن تیرے تے میرے آقا کی جدو باری آئی آمنہ کے لحاظ کی باری آئی مدینہ سے تاج کی باری آئی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے تیرے تے میرے یارو سراپا معجزہ بنا کے دیا زندہ باد زندہ انشاءاللہ اگلے جمعے تو گل شروع کریں گے